دو دفعہ ایم پی اے ہوئے، لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. ہم نے بھی آؤٹ آف دا باکس جا کے لوگوں کو سپورٹ کیا، نوکریاں دی، حلقے میں ڈیولپمنٹ کے کام کروائے. میں نے اب ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہے اور دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے. ٹی ایل پی بیسکلی میری پہلی پارٹی ہے اور انشاءاللہ یہ میری آخری پارٹی بھی ہوگی. جس پارٹی میں اب آ گیا ہوں وہ میرے سر کا تاج ہے اور میری آنکھوں کا جھومر ہے انشاءاللہ. جی سعد رضوی صاحب نے پرائم منسٹر پاکستان بننا ہے تو ہم نے ڈپلومیٹ سے بھی میٹنگز کرنی ہیں، ہم نے جناب پوری دنیا میں دورے بھی کرنے ہیں. ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے یہ سارا سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ کر رہا ہے یہ سب کچھ حضور کے دیوانے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس نے ڈبل ٹرپل ہونا ہے جب اس میں مانگڑ گروپ کے لوگوں نے ساتھ آ کے کھڑے ہونا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول بز اور میں ہوں سید علی رضا. آج میں آپ کی ملاقات ٹی ایل پی کی جانب سے ایم پی اے کا ٹکٹ اناؤنس ہوتے ہی سوشل میڈیا پر خوب وائرل اور اپنے حلقے میں زندہ باد اور لبیک یا رسول اللہ کے فلک شگاف نعروں سے والہانہ استقبال پانے والے بیرسٹر عثمان خضر منگت سے کرواؤں گا. عثمان خضر منگت کا لائف سٹائل کیا ہے، یہ اب تک کیا کچھ کما اور بنا چکے ہیں، ان کو آصف علی زرداری صاحب نے کال کر کے کیا کہا اور کیسے ان کو ٹی ایل پی کی جانب سے ایم پی اے کا ٹکٹ اناؤنس ہوا اور اب یہ ٹی ایل پی کی جانب سے کیا کرنے والے ہیں، کیا ان کے پلانز ہیں، آئیے انہی کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم، کیا حال ہے بیرسٹر صاحب؟ الحمدللہ. کہیں پہ لگایا کہیں پہ ودھایا، ملاقات ہوتی ہے آپ کی یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ، کیا بات ہوئی؟ فیملی ٹرمز ہیں ہمارے اور وہ تو اپنی ذاتی باتیں ہوتی ہیں. باقی پولیٹیکل سائڈ پہ جب ان کو میں نے بتایا کہ میں نے ٹی ایل پی جوائن کی ہے اور الحمدللہ آئی ایم گوئنگ ٹو کنٹیسٹ دی الیکشن فار پی پی 70، تو انہوں نے دعائی دی مجھے اور مجھے میرا جو میں نے مقصد انہوں نے پوچھا تو مقصد یہ تھا، بتایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو دین ہے اس کو تخت پہ لے کے آنا ہے. تو ہی واز ویری ہیپی. چلیں پھر گپ شپ ہوتی ہے. پلیز. تھینک یو. ٹکٹ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نہ صرف سوشل میڈیا پر بڑے بڑے لوگ آپ کی اس پوسٹ کو لگا کے ری ٹویٹ کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے حلقے میں فلک شگاف زندہ آباد کے نعرے اور لبیک کے نعرے، یہ سب کچھ کیسا محسوس کرتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں، ہوا کیسے؟ یہ تو میرے اللہ کے فیصلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جو نبی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی جو رسالت ہے اس پہ پہرا دینے کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے اور اس پارٹی کو میں نے جوائن کی ہے، یہ سب اسی کی بدولت ہے. اور جو رسپانس مجھے مل گیا ہے، جو مجھے محبت مل رہی ہے، یہ نہ کسی ایم پی اے کو ملتی ہے، نہ کسی ایم این اے کو ملتی ہے، منسٹر کو نہیں ملتی، ایون پرائم منسٹر کو بھی نہیں ملتی. جو لوگ میرے سے پیار کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہے حلقے کے اندر کیسا چل رہا ہے. پورے پاکستان میں ایک ٹویٹر ٹرینڈ کر رہا تھا اور فیس بک پہ اور لائف جب سڑکوں پہ لوگ نکلے ہوئے ہیں. الحمدللہ جتنا اللہ کا شکر ادا کروں گا میں. 3 دہائیوں سے سیاست کے ان جٹیل میدانوں میں سفر کر رہی ہے، اور کیا یہ پہلی دفعہ ہے اتنا بوم اور اس قدر مطلب آپ کا انداز ہے سیاست کا وائرل ہونا؟ پہلے بھی جو لوگ ہیں، ہم 2 دفعہ ایم پی اے ہوئے، لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. ہم نے بھی آؤٹ آف دا باکس جا کے لوگوں کو سپورٹ کیا، نوکریاں دی، حلقے میں ڈیولپمنٹ کے کام کروائے اور ہر مظلوم کی ہم نے ہم تیسری جگہ پہ پولیٹیشین تھے حافظ آباد میں. 2 بڑی فیملیز پہلے تھی، تو جو مظلوم تھا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور بڑی انپریسیڈنٹل سپورٹ تھی پہلے بھی. لیکن اس دفعہ جو لوگوں کا جوش ہے، جو جنون ہے، وہ تو میچ لیس ہے. اور اس کی پیچھے وجہ ایک ہی ہے کہ جو میں نے مقصد اب چوز کیا ہے، میں نے اب ناموس رسالت پہ پہرا دینا ہے اور دین کو تخت پہ لے کے آنا ہے. اور یہ جب ایک یہ مقصد ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو اس مقصد کو پہلے سے لیے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ اللہ نے دل ملا دی ہیں، تو اس لیے اب بہت زیادہ انپریسیڈنٹڈ سپورٹ. 2018 میں ایک نوجوان سٹرگل کر رہا تھا، محنت کر رہا تھا ایم پی اے کے لیے، پھر اس کو اچانک زرداری صاحب کی کال آتی ہے، پھر وہ اسلام آباد جاتا ہے، پھر وہ ایم پی اے کا الیکشن بھی نہیں لڑتا، اس کو وہاں پہ ایم این اے کی ٹکٹ آفر ہوتی ہے. بعد میں اچانک سے ابھر کے آ جاتا ہے کہ بیرسٹر عثمان خضر صاحب جو ہیں وہ ان کو ٹی ایل پی کی ٹکٹ مل گئی ہے. تو زرداری صاحب نے کیا کہا تھا؟ زرداری صاحب کا میں بہت مشکور ہوں. زرداری صاحب کے ساتھ ہمارے ٹرمز ہیں، بڑے گہرے ٹرمز ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب میرے انکل ہیں، بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور آئی واز آسکڈ ٹو پریپیئر ٹو بی دی کینڈیڈیٹ فار دی پی پی 105 ہوتا تھا اور پھر پی پی 70 میں کنورٹ ہوا، آپ ایم پی اے کا الیکشن لڑیں. تو آئی اسٹارٹیڈ مائی کیمپین دین، اور اس وقت میں نے اپنے نامینیشنز پیپرز سبمٹ کیے. تو اس کے بعد جناب کال کیا گیا، اسلام آباد بلایا گیا زرداری ہاؤس میں، اور مجھے وہاں پہ کہا گیا
کہ آپ 2 دفعہ پہلے ایم پی اے رہ چکے ہیں تو مناسب یہ ہوگا کہ آپ اس دفعہ ایم این اے پہ آئیں. تو میں نے وہاں پہ اور مجھے ایم این اے کا ٹکٹ دے دیا گیا. تو میں نے وہاں پہ سر شکریہ کے ساتھ وہ ٹکٹ واپس کر دیا, کیونکہ میرا سارا گروپ, میرا ساری فیملی, میری سارے جو دھڑا ہے ضلع میں, وہ سارا ایم پی اے کے لیے میرا جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا تھا اور کمپین کر رہا تھا. تو آل ٹوگیدر ایک نئی چیز لے کے میں حلقے میں جاتا تو وہ مناسب نہیں تھا. تو اس وقت میں نے مناسب یہی سمجھا کہ میں نے شکریہ کیا اور وہ ٹکٹ واپس کر دیا. سیاست تو بہت بے رحم, مفاد پرست اور موقع پہ چوکا مارنے والی فیلڈ ہے. مستقبل میں انہی انکل کے خلاف اگر اٹھ کھڑا ہونا پڑے, انہی کے خلاف کچھ ایسی لب کشائی کرنی پڑے کہ جو جس طرح ہماری سیاست میں ہوتا ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کو روند کے رکھ دیتی ہے, تو پھر کیا روند دیں گے آپ؟ روندوں گا نہیں. میں بیسکلی میرا تھوڑا سا اختلاف ہے یہاں پہ. ہم نے اب آپ پی ٹی آئی دیکھ لیں, آپ دوسری پولیٹیکل پارٹیز دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی جو پوری جنریشن ہے اس کا بیڑا غرق کر دی ہے. اس کی کس طرح تربیت کی ہے, وہ لوگ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیسے کیسے الفاظ یوز کرتے ہیں. میں پولیٹیکل سائڈ پہ جا کے میں دین کو تخت پہ لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. جو میری کیپیبلٹیز ہیں, جو میری کیپیسٹی میں ہے, میں کروں گا. لیکن میں کبھی بھی گندی زبان کسی کے خلاف یوز, اپنے سخت سے سخت مخالف کے خلاف بھی میں نہیں کروں گا. اور جو میرے انکل ہیں وہ میرے انکل رہیں گے, لیکن جس پارٹی میں آ گیا ہوں وہ میرے سر کا تاج ہے اور میری آنکھوں کا جومر ہے انشاءاللہ. جی, سعد رضوی صاحب سے ملاقات کب ہوئی آخری, اور انہوں نے کیا کہا؟ بیسکلی یہ آل آف سڈن ہوا یہ, کیونکہ آل آف سڈن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تو گھر پہ سو رہا تھا اور اللہ اور اس کے نبی نے میرے نصیب ایسے لکھ دیے کہ مجھے اس خدمت کے لیے چنا. میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ میرا دل کہتا ہے کہ مجھے سعد رضوی صاحب سے ملنا چاہیے. ہی واز ویری کائنڈ انف ٹو پرووائڈ می ود دا میٹنگ اور میٹنگ ٹائم, اور انہوں نے مجھے بلایا. جب میں وہاں پہ گیا تو میرے قائد محترم زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. میں گیا, اٹھے, انہوں نے مجھے گلے لگایا, میری خوش نصیبی. اس کے بعد میں بیٹھا, ان کے ساتھ میں بیٹھ گیا, تو ہم بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے ہاتھوں سے مجھے قائد محترم نے کھجوریں پیش کی اور ساتھ مجھے پانی پیش کیا قائد محترم نے. اور مجھے قائد محترم نے کہا کہ بیرسٹر صاحب آپ تو پتہ نہیں کیسے ہیں, لائک اسٹیٹس کیا ہے, ہم تو ایسے ہیں. تو وہ بات میرے دل کے اندر گھر کر گئی. میں نے کہا سر میں بھی ایسا ہی ہوں اور مجھے ایسی ہی جگہ پہ آنا تھا اور میرا اللہ مجھے لے آیا. اوپر سے نیچے اترا. بابا جی خادم حسین صاحب ہمارے لیڈر ہیں, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پہ ان کو فائز کرے. ان کی جناب مزار پہ حاضری کی اور اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کیا کہ میں بالکل صحیح جگہ پہ آ گیا ہوں. اب آپ کی کیا مصروفیات ہیں, کیا لائف سٹائل ہے, دن کیسا گزرتا ہے آپ کا؟ سر دن بہت زیادہ بڑی لائف جو ہے مصروف ہے. لائک ابھی ٹو بی ویری آنیسٹ, ابھی آپ کو انٹرویو دینے سے 5 منٹ پہلے میری وائف میرے سے گلا کر رہی تھی کہ ہماری پرسنل لائف میں جو ٹائم ہونا چاہیے وہ کہاں پہ ہے. تو پھر میں نے اس کو کہا کہ جو میں یہ پالیٹکس کر رہا ہوں, جو کچھ بھی کر رہا ہوں, یہ میرا کیریئر ہے اور اس میں دین بھی ہے اور اس میں دنیا بھی ہے, تو مجھے یہ کرنے دو. اب لائف ایسی ہے کہ صبح منڈے کو میں 7:30 پہ میرا ڈے سٹارٹ ہوتا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں میرے لیکچرز ہوتے ہیں. پہلا لیکچر میرا ہوتا ہے پنجاب یونیورسٹی میں منڈے والے دن. اس کے بعد جو ہے لیکچر دینے کے بعد میں کورٹ جاتا ہوں, اور کورٹ کے بعد اپنے میرا کنسٹرکشن کا بزنس بھی ہے. بیسکلی میں کنسٹرکشن کا جو بزنس ہے وہ میرا پیشن بھی ہے. مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بلڈنگز بناؤں, اور میرا تھوڑا سا اس طرف میری ہابی سمجھ لیں آپ. تو یونیورسٹیز ہیں, ساتھ میری پریکٹس ہے, ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہوں, اور ساتھ یہ کنسٹرکشن کے بزنس کو لک آفٹر کرتا ہوں. باقی فیملی کو ٹائم دینا ہے. فرائیڈے, سیٹرڈے اور سنڈے میں اپنے حلقے میں ہوتا ہوں, اور وینسڈے, منڈے کو صبح ایک لیکچر ہوتا ہے, وینسڈے کو اور تھرسڈے کو میں سارا دن جو ہے لیکچرز دیتا ہوں, اور باقی 2-3 دن وکالت کو دیتا ہوں ہائی کورٹ میں. الحمدللہ میری اپنی لاء فرم ہے. اب تو میرا سسٹم ایسا سیٹ اپ ایسا بن گیا ہے کہ باقی سارے جو میرے پارٹنرز ہیں وہ بھی لک آفٹر کرتے ہیں اس لٹیگیشن کو. تو میرے پاس اب ٹائم ہے کہ میں حلقے کو بھی ٹائم دوں اور لوگوں کو بھی ٹائم دوں. الیکشن کمیشن کو اپنے اثاثے بتانے پڑیں تو پھر کیا بتائیں گے کہ آپ کیا کچھ کما اور بنا چکے ہیں, کیا ہے آپ کے پاس؟ الحمدللہ بہت کچھ ہے. الیکشن کمیشن کو ہر چیز جو ہے بتاؤں گا, بالکل ٹھیک ٹھاک بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے 5 کنال کا گھر حافظ آباد میں ہے, پورے ڈویژن میں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. بالکل ٹھیک ہے, کسی کے پاس ایسا گھر ڈیرا نہیں ہوگا. لاہور میں آپ میرے گھر پہ آئے ہیں, میری سراؤنڈنگز میں آپ دیکھ لیں, میری نیکسٹ ڈور نیبر ہنا ربانی گھر ہیں, میرا سامنے والا جو ہے چیف جسٹس پاکستان کا گھر ہے,
تو الحمدللہ یہ بھی 2-2.5 کنال کا گھر ہے. ماشاءاللہ. تو گاڑیاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. میری اوقات سے دیا ہوا بہت زیادہ ہے. کیا کہہ رہے جی؟ بہت زیادہ دیا ہوا اللہ کے. کیا کہنے. شادی لو میرج ہوئی؟ ارینج میرج. تو محبت ہو گئی؟ آف کورس بہت ضروری ہے. اس کے بغیر سروائیول نہیں ہے. سر گھر کا وزیر اعظم کون ہے؟ باہر تو آپ سر جوڑ رہے ہیں کہ سعد رضوی صاحب کو وزیر اعظم بنانا ہے. گھر میں کون ہے؟ گھر کا جو وزیر اعظم ہے وہ میری والدہ ہیں اور جو ہوم منسٹر ہیں وہ میری وائف ہے. کیا کہہ رہے. کیا پسند ہے پہننے میں؟ کھانے میں کیا پسند ہے؟ سر کھانے میں دال چال زیادہ پسند ہے اور کوئی بڑا زیادہ فیسکینیٹنگ فوڈز جو ہے میں نہیں پسند کرتا. اور پہننے میں خوش لباس ہوں. میں اچھی شلوار قمیض پہنتا ہوں, اچھی ویسٹ کوٹ پہنتا ہوں, اچھا پینٹ کوٹ پہنتا ہوں اور مجھے صاف ستھرا رہنا اور اچھی ڈریسنگ کرنا مجھے پسند ہے. یہ میری ذات کا حصہ ہے. گاڑیاں کون سی پسند ہیں؟ گاڑیاں 4 ویل ڈرائیو زیادہ پسند ہیں. ابھی میرے پاس الحمدللہ 2 ریوو ہیں, ایک V8 ہے, ہونڈا کار ہے, الحمدللہ ساری ہیں. لیکن اچھی گاڑیاں میرے جو ہابیز ہیں, آپ میرے شوق میں سے ایک شوق کہہ سکتے ہیں اچھی گاڑی رکھنا اور صاف ستھری گاڑی رکھنا. رازدار دوست کون سے ہیں جن سے ہم کھوج لگا کے آپ کے بارے میں کچھ معلومات اکٹھی کریں پھر ہم بریکنگ بنائیں؟ بہت قریبی دوست طلحہ طاہر ہیں, بٹالہ اسٹیل کے ڈائریکٹر ہیں, بچپن کا دوست ہے اور اس سے بہت کچھ مل سکتا ہے آپ کو. اور دوسرا اگر آپ میری پروفیشنل لائف میں ایڈوکیسی لائف میں چلے جائیں تو حافظ یونس طیب صاحب میرے دکھ درد کے ساتھی ہیں اور ان کو ہم ہر وقت ساتھ ہیں. بچپن میں زیادہ چھکے زیادہ مار اماں سے پڑی کہ ابا سے؟ اماں سے بہت بڑی, ابا سے نہیں پڑی. سر کے بال بہت کم ہیں کیا یہاں؟ ابھی تو میں نے ٹرانسپلانٹ کروا لیا ورنہ بالکل بھی نہ ہوتے. کہتے ہیں کہ بیگم کے ہاتھ میں بھی جو بال آ جائے نا وہ بھی نہیں. اب میرے اتنے ہیں ہی نہیں. جی کیا کہہ رہے سر, کیا کہہ رہے ہیں. ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھیں, تصاویر دیکھیں آپ کے حلقے میں جاتے ہوئے, گاڑیاں شاڑیاں لاؤ لشکر جناب عالی, آپ گلی کوچوں سے گزر رہے ہیں, فلک شگاف نعرے. وہاں پہ کیا کوئی اپنے لڑکے اپنی ٹیم وہاں پہ چھوڑی ہوئی ہے؟ کس طرح کیمپین کر رہے ہیں؟ کوئی مینیجر ہیں وہاں پہ بھی؟ سر وہاں پہ میرے والد صاحب لک آفٹر کرتے ہیں ساری پالیٹکس کو, مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں ثاقب مانگڑ صاحب, وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. اور میری سسٹر جو MP رہی ہیں وہ بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو ہمارا پورا سیٹ اپ ہے وہاں پہ. اور ٹو بی ویری آنیسٹ ابھی تک جو آپ نے دیکھا ہے یہ سارا سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ کر رہا ہے یہ سب کچھ حضور کے دیوانے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس نے ڈبل ٹرپل ہونا ہے جب اس میں مانگڑ گروپ کے لوگوں نے ساتھ آ کے کھڑے ہونا ہے. اور وہ ابھی میری ایک جو ہے ہر ویک میں ہم 2 جلسوں کی ایک سیریز میری اناؤنس ہونے جا رہی ہے. تو انشاءاللہ یہ حافظ آباد جو ہے, میں نے کل میری ڈویژنل قیادت سے ملاقات ہوئی ہے. کل پیر فروق الحسن صاحب بھی ہمارے پاس حافظ آباد تشریف لے کے آئے ہوئے تھے. تو میں نے 5 مہینے کا ٹائم لیا ان سے. میرے امیر محترم ہے حافظ آباد میں حسن شیر ڈاہر صاحب, فیضان الحسن صاحب ہیں, تصدق شرازی صاحب ہیں, بلال حیدر صاحب ہیں, بہت سارے. معذرت اگر میں کسی اپنے بھائی کا نام نہ لے سکوں تنظیم میں سے. تو ہم سب نے کل بیٹھ کے یہ ایک دوسرے سے وعدہ کیا ہے کہ اگلے 5 مہینے میں TLP حافظ آباد کی سب سے بڑی جماعت ہوگی اور یہ ہوگی. اور جو میری کوشش ہے وہ یہ ہے, میں کسی عہدے کے لیے اس جماعت میں نہیں آیا. میری کوشش یہ ہے کہ میں حافظ آباد کو ایسا مضبوط گڑھ بناؤں TLP کا کہ میں اپنے قائد محترم کو فخر سے آگے کہہ سکوں کہ قائد محترم ایک سیٹ پہ آپ نے حافظ آباد سے بھی الیکشن لڑنا ہے. اور میں حافظ آباد سے ان کو میں چاہتا ہوں کہ میرے قائد محترم حافظ آباد سے MNA منتخب ہوں یا کسی بھی ایک جس سیٹ پہ بھی میری سیٹ پہ انتخاب کر لیں. میری جان بھی حاضر ہے ان کے لیے. تو یہ میری خواہش ہے کہ میں ان کو منتخب کراؤں. تو تب پتہ چلے گا کہ اس پارٹی میں عثمان کا کیا فائدہ ہوا. کا عثمان منگٹ ایک پہلا کارکن ہے کہ جس کے لیے ٹکٹ بھی اناؤنس ہو گیا. اس کے پیچھے کی کہانی ہے؟ سر دیکھیں, آئی ایم فارچونیٹ اینف, یہ میری خوش قسمتی ہے. میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے کہ میری سیٹ پہ میرے قائد محترم مجھے کہہ دیں گے کہ کسی اس کارکن نے PP 70 سے الیکشن لڑنا ہے. میری جان مال میرا سب کچھ حاضر ہے میرے قائد محترم کے حکم پہ. لیکن جو مجھے ابھی تک لگ رہا ہے کہ میری قیادت نے مجھے گو ہیڈ دے دی ہے اور انہوں نے مجھے گرین سگنل دے دی ہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں. یہ میری قسمت ہے, یہ میرے نصیب ہیں. کہتے ہیں TLP والے ہو گئے یا پھر مولانا فضل الرحمان والے ہو گئے, یہ ایک ایسی اسٹریٹ پاور ہے کہ جن کے پاس ڈنڈا بردار فورسز ہیں. سر ہمارے پاس تو حضور کی دی ہوئی تعلیمات ہیں. ہم جہاں پہ جا رہے ہیں ہم وہ بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس تو نہ ہمارے میرے 5-6 اسلحہ لائسنس بنے ہوئے ہیں. میں کیری نہیں کرتا, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ساتھ 10 گارڈز ہوتے ہیں جو وہ آرمڈ نہیں ہوتے.
تو ایسی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس تو حضور کی تعلیمات ہیں اور ہمارے پاس صرف ہمارا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ لبیک یا رسول اللہ ہے. ہر جگہ وہ ہتھیار چل رہا ہے. بیرسٹر عثمان منگڑ کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ بیرسٹر عثمان مانگڑ کو میں کیا مشورہ دینا چاہوں گا؟ اس کو میں مشورہ دینا چاہوں گا جیسے تم نے وکالت میں وقت دے کے اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ اور پیشنیٹ ہو کے تم نے نام بنایا, تم ٹیچنگ میں گئے, تم نے ایک زبردست قسم کا تم نے مقام پیدا کیا. اللہ نے تمہیں اتنے پیار کرنے والے اسٹوڈنٹس دے دیے. وہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس وقت میری اصل طاقت ہیں. وہ پورے پاکستان میں, بلوچستان, افغانستان کے بارڈر تک میرے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ میری طاقت ہے. تو اب بیرسٹر عثمان مانگڑ کو جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی جو یہ تم نے کیمپین سٹارٹ کر دی ہے, جو تم نے مقصد پکڑ لیا ہے, اس مقصد کو لے کے چٹان کی طرح قائم رہنا, کچھ بھی آ جائے یہاں سے ہٹنا نہ. اپنے قائد محترم سعد حسین رضوی صاحب کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ یہ میری اتنی حیثیت, میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے قائد محترم کو مشورہ دے سکوں یا میں ان کو کوئی چیز سجیسٹ کر سکوں, لیکن میں اپنی خدمات, اپنا سب کچھ میں اپنے قائد محترم کو پیش کرتا ہوں, آج بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہمیشہ کرتا رہوں گا. اور جینا مرنا سعد حسین رضوی کے ساتھ ہے, عثمان مانگڑ کا. بیرسٹر صاحب کے ساتھ بات کر رہے تھے, ان کا لائف سٹائل جاننے کی کوشش کی, یہ دن کیسا گزارتے ہیں اور سیاست میں جو ان کی دھواں دھار انٹری ہے اس کے حوالے سے کچھ ہم نے جاننے کی کوشش کی. ابھی ان کے اور انٹرویوز کرنا باقی ہیں, بلکہ میں یہ ان کے لیے کہنا چاہوں گا, ویلکم بھی کروں گا کہ اس میدان میں, اس سیاست کے چٹیل میدان میں, اور انہوں نے یقیناً بار کی سیاست بھی دیکھی, انہوں نے یقیناً جو کالج یونیورسٹی کی سیاست ہے وہ بھی دیکھی اور کی بھی ہوگی, اور اب وہ پریکٹیکل سیاست ہے کہ جو کسی معاشرے کے لیے بہت اہم ہوتی ہے, جو کسی ملک کو عظیم اور قابل تعظیم بنانے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. 2 لائنیں میں ان کو ضرور ڈیڈیکیٹ کروں گا کہ دعا ہے آپ کی ہستی کا کچھ ایسا نظارہ ہو جائے, کشتی ہی اتارے موجوں پر, طوفان ہی کنارہ ہو جائے. آپ کے آس پاس کوئی انسپریشنل موٹیویشنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں. مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.